حضور علیہ السلام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کالا کالا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاداہی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام یوں ان کے اندر جلوہ گر تھے جیسے 14ویں رات کا چاند جو ہے تاروں کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاداہی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یعنی کہ کس وجہ سے ہم قربان کرتے ہیں جانوروں کو، حالانکہ گوشت تو بندہ پہلے بھی کھاتا ہے اور زکوٰۃ اپنے مال کی پہلے بھی دیتا ہے، اور یہاں اسپیشل طور پر جو ہے جانور خرید کر جو ہے قربانی کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ما هذه الاداہی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی کہ سوال کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس وجہ سے جانور کو قربان کیا جاتا ہے؟ بندہ ڈائریکٹ مال ہی دے دے، جانور خرید کر جو ہے پھر قربان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بندہ گوشت خرید کر دے دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ انہوں نے جب رب نے وحی بھیجی خواب کے ذریعے یا دیگر جو معاملات ہیں مختلف روایات ملتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا، وہ نبی تھے، ان کا مرتبہ بلند و بالا ہے کہ انہوں نے رب نے کہا کہ بیٹا قربان کرو، ابراہیم خلیل اللہ جب بیٹا قربان کرنے سے بھی نہیں باز پیچھے ہٹے، وہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ وہ مینڈا سامنے آ گیا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ رب کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کیونکہ محبوب علیہ السلام کی اس ملت کو ملت ابراہیمی کہا گیا، ملت حنیفی کہا گیا، تو کہا تمہارا عمل اتنا پسند ہے کہ قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کے اندر جاری کر دیا جائے گا۔ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ان کا طریقہ ہے، پھر فما لنا فیہا، یا رسول اللہ پھر ہمارا اس کے اندر کیا فائدہ؟ ہم تو مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنے کے بعد جانور کو قربان کر دیتے ہیں، گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، ہمارا اس کے اندر کیا فائدہ؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا میرے صحابہ ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالصوف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اون ہوتی ہے یہ تو عام جانور جو بکرا ہو یا وہ گائے ہو اس کی بات ہے، لیکن جو صوف ہوتی ہے، اون ہوتی ہے، دمبا ہوتا ہے، اس کے جسم پر جو اون ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر تو بال زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا کیا جس رب نے پہلے نیکی دی تھی اسی رب نے دینی ہے؟ فرمایا جس طرح جو ہے وہ ہر دوسری قربانیوں کے ہر بال کے بدلے اللہ نے نیکی عطا فرمانے والا ہے، فرمایا اسی طرح دمبے کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی نیکی عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ وہ رب کریم ہے اور اس کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے، جس نے دوسرے معاملے کے اندر نیکیاں عطا فرمانی ہے تو اون کی دمبے کی جنم کی قربانی کرے گا تو اس کے اندر بھی نیکیاں تو رب نے عطا فرمانی ہے۔ تو یہاں اس کے جسم کی بات ہوئی، وگرنہ قیامت کے دن جو ہے یہ جانور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ قربانی کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ جانور قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا، یعنی کہ رکاوٹ بن جائے گا اور بندے کو جہنم جانے نہیں دے گا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ پل صراط سے گزر جانے کا سبب بنے گا۔